آج ہماری لکیلی ایک جگہ پہ ہم آئے ہوئے تھے تو ہماری بڑی انٹرسٹنگ پرسنالٹی خالد محمود عباسی صاحب سے ملاقات ہوئی، جو کہ ریلیجیس اسکالر بھی ہیں، کرنٹ افیئرس پہ بھی بات کرتے ہیں اور اپنی ایک امپارشل اوپینین بھی سامنے لاتے ہیں۔ اس ٹائم پاکستان میں ایک بہت بڑا نام ہے، بڑی ان کی فالوورز ہیں، کافی کرٹیکل ایشوز ڈسکس کرتے ہیں۔ تو آج یہاں پہ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ بہت جلد ایک ڈیٹیلڈ پوڈ کاسٹ میری خالد صاحب کے ساتھ آئے گی، لیکن آج اس موقع کی مناسبت سے میں نے بولا ہے کہ ایک مختصر کویشچن مائنڈ میں آ رہا تھا، وہ میں نے جب میں ان سے کرنے لگا تو میں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ میں وہ کویشچن کیمرے کے سامنے کر لوں۔ سر تھینک یو ویری مچ، آپ نے اپنے کروشل ٹائم میں سے ہمارے لیے ٹائم نکالا۔ سر کویشچن یہ تھا، ابھی جس طرح آپ سے کافی ہر ٹاپک پہ بات ہوئی، پاکستان کلمے کے نام پہ بنا، پاکستان ایک سیپریٹ ہوم لینڈ اس لیے بنا کہ یہاں پہ اسلام پریکٹس ہوگا، لیکن کیا پاکستان بننے کا جو بنیادی مقصد تھا وہ کہیں گم نہیں ہو گیا، وہ کہیں وائپ آؤٹ نہیں ہو گیا؟ کیونکہ جو ریاست یا جو ملک اسلام کے نام پہ بنے وہاں پہ بے ایمانی کیسے ہو سکتی ہے، وہاں پہ کرپشن کیسے ہو سکتی ہے، وہاں پہ ظلم کیسے ہو سکتا ہے، وہاں پہ غیر شرعی اور غیر اسلامی چیزیں کیسے پریکٹس ہو سکتی ہیں؟ تو سر یہ کویشچن تھا میرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، ملک افراد کا مجموعہ ہوتا ہے، اور جب آپ ایک اسلامی اخلاقی ریاست، ایک مطلب اسلامی مورل پہ کھڑی ریاست کی بات کرتے ہیں، پریکٹسنگ مسلم سوسائٹی یا مسلم اسٹیٹ کی بات کرتے ہیں، تو جب تک افراد میں اسلام پریکٹس نہیں ہوگا تو ملک کی سطح پر بھی پریکٹس نہیں ہو سکتا۔ تو یہ دو وہ چیزیں تھیں جو تحریک پاکستان کے دوران بیک وقت ایک ہی شخص کے ذہن میں تھی، جس کا نام علامہ محمد اقبال ہے، کہ ایک چیز یہ ہے کہ مسلمان ہیں جو کلمہ پڑھتے ہیں، بے عمل ہیں، لیکن کلمے کی بنیاد پر ایک علیحدہ شناخت رکھتے ہیں، ان کی ایک علیحدہ آئیڈینٹی ہے، مسلمان ہونے کی آئیڈینٹی۔ یہ ہندو نہیں ہے، یہ کسی دوسری قوم کے افراد نہیں ہیں، اور یہ باعمل ہوں یا بے عمل ہوں، ان کو ایکسپلائٹ کیا جائے گا متحدہ ہندوستان میں۔ لہٰذا جیسے ایک قوم ہوتی ہے، جیسے نسل کی بنیاد پر کوئی قوم ہوتی ہے، جیسے زبان کی بنیاد پر کوئی قوم ہوتی ہے، تو وہ اپنے حقوق کی جدوجہد نہیں کرتی۔ یہ نسلی کلمہ پڑھنے والوں نے اپنے حقوق کے لیے ایک ملک بنایا، یہ اسلام کو پریکٹس کرنے کے لیے انہوں نے نہیں بنایا تھا، ان کی سوچ میں ہی نہیں تھا۔ وہ سوچ یہ تھی، ہم انڈیا کا گانا نہیں سنیں گے، پاکستان کا گانا سنیں گے۔ یہ میں کوئی کہانی نہیں، مطلب ویسے تصوراتی بات نہیں ہے، میرے ساتھ ہوا ہے۔ 2002 میں جب بلڈ اپ تھا نا یہ ریاست سرحدوں کے اوپر، واجپئی کے دور میں پرویز مشرف ادھر تھے، تو میں پبلک سروس پہ سفر کر رہا تھا، وہ ٹیوٹا نہیں ہے جو ہماری طرف چلتے، تو وہ اس نے کوئی انڈیا والا گانا لگا دیا، تو وہ دن تھے بڑے ہائپ کے، جنگ کے، تو وہ ایک بندے نے جناب ادھر شور میں جاتے، تمہیں شرم نہیں آتی، بے غیرت ہو، فلانے ہو، اس طرح ہو، یہ انڈیا کا گانے سنتے ہو؟ اس نے منہ نکال کے تو پاکستان کا لگا دیا، سب خاموش۔ ٹھیک ہے، تو یہ جیسے کسی بھی قوم میں اپنا قومی جذبہ ہوتا ہے، ایسے ہی مسلمانوں میں بھی اپنا ایک قومی جذبہ تھا جو مسلم لیگ کی صورت میں روبہ عمل آیا۔ تو اس کو بھی سپورٹ کیا کس نے؟ علامہ اقبال نے، اور وہی علامہ اقبال ہیں جو اس سے بالکل ڈیفرنٹ اوپینین رکھنے والے مولانا مودودی کو بھی پنجاب میں لا کے آباد کر رہے ہیں، اور وہ 1939 میں کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ ملک آزاد ہو گیا تو یہاں کوئی اسلام نہیں آئے گا، یہاں کے حکمران جو ہے نا وہ اسلام کے احکام کو توڑنے میں انگریزوں سے زیادہ جری ہوں گے، فاسق و فاجر ہوں گے، جب مریں گے تو لوگ انہیں رحمت اللہ علیہ کہیں گے۔ ٹھیک ہے، تو وہ کیوں کہہ رہے تھے؟ وہ اس وجہ سے کہہ رہے تھے کہ افراد کی، جب تک آپ افراد کی تیاری نہیں کریں گے تو ملک اسلامی نہیں ہو جاتا۔ لیکن دوسری طرف یہ بات اپنی جگہ پہ ہے کہ اس وجہ سے ملک نہیں بنائیں گے کہ ابھی اسلام پر عمل درآمد نہیں شروع ہوگا تو مسلمانوں کی چمڑی اتر گئی، تو اس کو بھی بچانا ہے، چمڑی نہ اترے۔ تو یہ دو تھوڑی سی مختلف چیزیں ہیں، ان کو سمجھنے کی علیحدہ علیحدہ ضرورت ہے۔ قرآن مجید سے جب ہم رہنمائی لیتے ہیں نا، تو اس معاملے میں ہمیں رہنمائی مکے سے نہیں ملتی، کیونکہ وہاں جو تقسیم ہو رہی تھی وہ ایک مشرکانہ معاشرہ تھا، اس میں سے جو ایمان لاتا تھا وہ بالکل سر سے پاؤں تک بدلتا تھا، ایک پیور خالص مسلمان بن کے سامنے آتا، پریکٹسنگ مسلم۔ دوسری طرف مقابلے میں کافر تھے، لائن بلیک اینڈ وائٹ میں تھی، کوئی مسئلہ ہی نہیں، یہ وہ بیچ میں کوئی گرے ایریا نہیں ہے، بلیک اینڈ وائٹ ہے۔
لیکن قرآن مجید میں ہی ایک قوم کا ذکر بار بار آیا ہے، بار بار آیا ہے، اور ایک رسول کا ذکر بھی بہت دفعہ آیا ہے، اور وہ حضرت موسیٰ ہیں اور قوم بنی اسرائیل ہے۔ اب وہ مصر میں ہیں، وہ کافروں کے درمیان ہیں، وہ بھی ہماری طرح بے عمل، ان میں قارون بھی ہے، ان میں سامری بھی ہے، ان میں فراڈیے بھی ہیں، ہر طرح کے مختلف کرداروں کے لوگ ہیں، اچھے لوگ بھی ہیں، جیسے ہم میں بھی اچھے لوگ تھوڑے ہیں، ان میں بھی تھوڑے تھے۔ قرآن کہتا ہے موسیٰ پر حقیقی ایمان لانے والے تھوڑے ہی تھے، باقی یہ قومی جذبہ تھا جو ان کے ساتھ تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے خلاف جو جد و جہد کی ہے، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ صرف نیک لوگ میرے ساتھ چلیں، پوری قوم ساتھ چلے۔ تو تحریک پاکستان کو جب آپ دیکھیں نا، تو وہ موسیٰ علیہ السلام کی جد و جہد کے اعتبار سے دیکھیں، ٹھیک ہے نا۔ دوسری جو چیز ہے، جب یہ پاکستان ہوگا تو آپ اسلام نافذ کریں گے نا، جب یہ پاکستان ہوگا تو آپ اسلام نافذ کریں گے۔ یہ بڑی پاکستان ہی نہ ہوا تو اسلام کہاں نافذ کریں گے؟ اسلام نافذ کرنے کے لیے پاکستان کا ہونا کوئی بھی ملک چاہیے نا، ملک تو کوئی چاہیے نا۔ تو اگر متحدہ ہندوستان ہو جہاں ہندوؤں کی حکومت ہو، وہاں اسلام نافذ کرنا آسان ہے، یا آپ کا کوئی علیحدہ ٹوٹا ہو جہاں پہ صرف مسلمانوں کی حکومت ہو، وہاں نافذ کرنا آسان ہے؟ ایک وہ طاقتور ہوگا تو اسلام سسٹین کرے گا نا، اگر طاقتور نہیں ہوگا تو ختم کر دیا جائے گا۔ تو یہ جو بھی آپ نے کہ 80 سال ضائع نہیں ہوئے ہیں، ان 80 سالوں میں آپ نے اپنے ملک کو طاقتور بنایا، ایٹمی طاقت بنایا ہے، فوجی طاقت بنایا ہے، اور یہ اللہ نے نہیں، لیکن میں نہیں رکاوٹ بنا کے 47 میں اسلام کیوں نہیں آیا، آپ بھی نہیں رکاوٹ بنے سر۔ لیکن آپ کہہ رہے ہیں پاکستان طاقتور ہوا ہے، پاکستان کیا طاقتور ہوا ہے کہ IMF کے سامنے 1 ارب روپے کے لیے منتیں کرنی پڑتی ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے، کرنی پڑتی ہے، یہ طاقت ہے؟ ایک طرف یہ بات ہے، یہ طاقت ہے یا کنٹرول ہے؟ نہیں چلیں، ایک بات ہے، یہ ایک بات ہے، دوسری طرف یہ بھی تو ہے نا کہ سعودی عرب آپ کے پاس آ رہا ہے معاہدہ کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ ترکی چھوٹی طاقت نہیں ہے، وہ آپ کے پاس آ رہا ہے معاہدہ کرنے کے لیے۔ اگر آپ کا کوئی زور بازو نہیں، وہ افغانستان کیوں نہیں جاتے معاہدہ کرنے کے لیے؟ برما کیوں نہیں جاتے؟ وہ کسی اور مسلمان، بنگلہ دیش کیوں نہیں جاتے؟ تو سر یہ تو پھر پاور سٹرگل ہے نا۔ تو میں نے کیا کہا؟ وہ تو امریکہ کے پاس بھی جاتے ہیں۔ ابھی میری بات سنیں، نہیں، سعودی عربیہ امریکہ کے پاس بھی جاتے ہیں۔ میں بھی مسلمان ہوں، آپ بھی مسلمان ہیں، ٹھیک ہے۔ ابھی ایک اور مسلمان کا تصور کریں جو پہلوان مسلمان ہے، ابھی ادھر ڈاکو آ جائے تو ہم تینوں میں سے زیادہ کام کا مسلمان کون سا ہوگا؟ پہلوان مسلمان۔ میری نمازیں تو ڈاکو کو نہیں روکیں گی، اور آپ کے روزے بھی ڈاکو کو نہیں روکیں گے، ٹھیک ہے۔ تو پاکستان پہلوان ہے اس ساری چیزوں کے باوجود۔ مجھے اور آپ کو کیا ملا اس پہلوانی سے؟ وہ روزگار ملا، تحفظ ملا۔ ٹھیک ہے، دیکھیں میرے لیے چانس ہے، پاکستان کا پاسپورٹ میرے پاس ہے، باہر چلے جاؤں، میں بائی چوائس نہیں گیا۔ اور آج بھی اگر مجھے آپ کوئی مطلب ویسے چلے، میری تو گپ ہی ہوگی، ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ میرے پاس چانس ہے اب بھی جانے کا، میں نہیں جاؤں گا۔ میرا وزٹ پہ بھی کسی ملک میں جانے کا کوئی خیال نہیں آتا مجھے۔ میں صرف حج کرنے گیا تھا، عمرہ کرنے نہیں، حج کرنے گیا تھا، ایک دفعہ گیا ہوں۔ تو جب واپس آ کے لاہور اترا تھا نا، مجھے ایک مطلب تسلی محسوس ہوئی، بڑے مجھے ایک وہ بھی خوف بھی تھا، یار کتنی اچھی جگہ سے میں آیا ہوں اور میں یہاں آ کے بہتر فیل کر رہا ہوں، لیکن میری کیفیت یہی تھی، بالکل ٹھیک ہے۔ اور ایک دفعہ افغانستان گیا تھا، 7 دن رہا تھا میرے خیال میں۔ اچھا۔ تو جب میں وہاں 7 دن رہ کے تو طورخم سے ادھر ہوا، تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے میں اپنے گھر کے سین میں آ گیا ہوں، بالکل اپنائیت، وہ مجھے ایسی فیلنگ آئی۔ حالانکہ ادھر بھی پشتو سپیکنگ تھے، ادھر بھی پشتو سپیکنگ تھے، میں بھی پشتون میں ہی بیٹھا ہوا تھا، لیکن جو ہی طورخم سے ادھر ہوا میری فیلنگ بدل گئی۔ تو اب یہ میری اپنی چوائس ہے، میں بائی چوائس پاکستان میں ہوں، ٹھیک ہے، لیکن جو شخص پاکستان سے نکلنا چاہے نکل سکتا ہے۔ پاکستان نو ڈاؤٹ ملک تو بہت اچھا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگلی بات یہ ہے کہ مجھے کیا دیا پاکستان نے۔ انٹیریئر منسٹر صاحب خود کہہ رہے ہیں سسٹم کولیپس کر مجھے وہ دیکھیں، یہ وہ انٹیریئر منسٹر ہے جس نے کہا تھا کہ بلوچستان کو ایک تھانے دار وہ کر سکتے ہیں، یہ صاف ایک ایسا چوکی مار، ایک ایسا پورے بلوچستان کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ تو بھئی یہ مطلب یہ پیراشوٹر ہے نا،
یہ ادھر سے تو نہیں آیا ہوا, مطلب ایک پولیٹیشین کے طور پر تو نہیں ابھرا ہوا. نہیں, لیکن ہو سکتا ہے ان کی وہ اسٹیٹمنٹ سوٹیبل نہ ہو, یہ سوٹیبل ہو. اب سوٹیبلٹی کو دیکھیں نا, اس سسٹم کا وہ حصہ ہے جو کولیپس کر چکا ہے, وہ زندہ سلامت بیچ میں موجود ہے. قانون سازی بھی ہو رہی ہے, بجٹ بھی پاس ہو رہے ہیں, ملک بھی چل رہا ہے, حکومت بھی ہو رہی ہے. یہ پاکستان کے جہاز پہ بیٹھ کے دورہ کرنے ایران بھی جاتا ہے. سسٹم کولیپس کر چکے ہیں. تو وہ جس معنی میں اس نے کہا ہوگا وہ کوئی اور ہے, جس معنی میں Context کیا ہے؟ وہ اور ہوگا. ٹھیک ہے. وہ یہ ہے کہ جو بھی انگریز ایک نظام چھوڑ کے گیا تھا وہ نظام ڈیلیور نہیں کر رہا ہے, یہ بات کہنی چاہیے تھی. جو اب ہماری ضرورتیں ہیں ان کے ساتھ وہ نظام ہم آہنگ نہیں ہے, مس فٹ ہو گیا ہے. کولیپس کا لفظ ہی غلط ہے. خیر وہ ایک بات آپ کی دوسری طرف آگے, میں صرف یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ کہیں بھی ایک دم آپ کو خوشحالی نہیں مل جاتی. امریکہ بھی ایک دم, جب کولمبس وہاں پہنچا تھا تو امریکہ میں کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں. ٹھیک ہے. اور مکے سے جب لوگ نکلے تھے تو ان کے پاس کیا تھا؟ مکہ فتح بھی جب کر لیا تو کیا تھا؟ خوشحالی تو بہت بعد میں جا کے آئی ہے. اب ایران نے آج پتہ نہیں, مجھے یقین نہیں آ رہا, میں نے صحیح سنا ہے کہ پتہ نہیں 25 لاکھ روپے کا ایک ڈالر ہے. جی ایسا ہی ہے. ان کی جو کرنسی ہے وہ مطلب ڈی ویلیو ہوتی ہے. آج ایران کا یہ حال ہے. لیکن پوری دنیا کی خبروں میں امریکہ کے بعد کون ہے؟ ایران ہے. تو سر سب پیسہ ہی نہیں ہوتا. یس. قوموں کی زندگی کے اندر یہ اونچ نیچ پیسے کی آتی رہتی ہے, اچھے برے حالات آتے رہتے ہیں, کبھی پیٹ پہ پتھر بھی باندھنے پڑتے ہیں. اللہ کے نبی نے باندھے ہیں. بے شک واقع کا. اور یہ جو اسرائیل آج سارے عربوں کو سینگوں پہ اٹھائے ہوئے ہیں نا, 67 کی جنگ میں, یا 67 میں میرا خیال ہے 73 میں, اس کی جو وزیر اعظم تھی گولڈن میرا, اس نے یہ کہا تھا کہ میں خودکشی کرنے والی تھی. ٹھیک ہے, ایسے حالات جنگی بن گئے تھے. اور اسی کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ اس نے ایک فیصلہ کیا تھا ہتھیار خریدنے کا. ایک طرف خوشحالی کی بات تھی, دوسری طرف ہتھیار خریدنے کی بات تھی. اس نے کہا خوشحالی کی خیر ہے, ہتھیار خریدیں گے. اور بعد میں اس نے بتایا کہ یہ میں نے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیز, یہ فلسفی سمجھی ہے کہ وہ جب فوت ہوئے تو ان کے گھر میں کھانے کی کوئی چیز نہیں تھی, لیکن تلواریں 7-8 جو تھی نا وہ لٹک رہی تھی. دفاع. تو سب سے پہلی چیز یہ ہوتی ہے آپ کے مسلز ہیں نا, تو آپ کمائی کر ہی لیں گے. امریکہ کیا شے بیچتا ہے دنیا میں؟ اسلحہ ہی بیچتا ہے. نیشنل رائفل ایسوسی ایشن. تو اب ہم بھی چیک کر لیں گے, اب دن اچھے بھی آ جاتے ہیں. اچھا سر یہ لیکن ابھی تک بھی ہم نے انڈیا سے بہتر, مطلب انڈیا باعثیت مجموعی, ابھی یہ پچھلے 10-15 سال میں انڈیا بہتر ہوا ہے, وگرنہ پاکستانی شہری کی جو ہے نا بود و باش انڈیا کے لوگوں سے بہتر رہی ہے. ابھی بھی وہاں مطلب پبلک لیٹرین ہیں جن میں شہر میں لوگوں کو جانا پڑتا ہے. بالکل. آپ نے نہیں دیکھی ہوگی, میں نے دیکھی ہے میری میں پبلک لیٹرین. یہ فلیش سسٹم نہیں آیا تھا, گھروں میں لیٹرینیں نہیں تھیں, پبلک لیٹرین ہوتی تھی. بہت بڑا ایشو تھا پبلک لیٹرین. اس میں صبح وہ اب جائیں لائن لگی ہوتی تھی. ٹھیک ہے. اور اس سے پہلے شاید شہروں میں ہوئی ہوگی, ہم نے نہیں دیکھی ہے. مری میں بھی, ہمیں یہ بچپن میں, بالکل بچپن میں نے, مجھے کچھ یاد پڑتا ہے وہ یہ چیز میں نے دیکھی تھی. بعد میں وہ ہم بھی فلیش سسٹم سارا گھروں میں آ گیا تھا. گھروں میں اس زمانے میں جو بڑے اچھے گھر ہوتے تھے ان کے اندر وہ ڈبہ سا رکھا ہوتا تھا, مطلب وہ پارٹ, وہ آتا تھا خاکروب, اس کے پاس بڑا ڈرم ہوتا تھا, وہ اٹھا کے اس میں ڈالتا تھا اس ساری غلاظت کو, وہ پھر اسے سر پہ اٹھا کے لے جا کے دور پھینکتا تھا. تو انڈیا میں یہی نظام چل رہا ہے آج بھی بھائی. دور کے ڈول سہانے. تو مسلمانوں کی حالت کیا ہو گئی ہے وہاں پہ کہ ابھی ان کے برتنوں میں آ کے وہ پولیس والے چیک کرتے ہیں, یعنی کچن میں آتے ہیں, اپنا نام نہیں بتا سکتے, برتن میں آ کے دیکھتے ہیں کہ بھائی آپ نے گوشت پکایا ہوا ہے, اپنا نام شناخت ظاہر نہیں کر سکتے. تو سر اس کے مقابلے میں بھوکا رہ کے بھی پاکستان اچھا نہیں ہے.
कम से कम हमारे किचन में तो कोई शरारत ना करें तो कोई नहीं नहीं, घुसेगा। पाकिस्तान इटसेल्फ तो देयर इज़ नो डाउट कि जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जितने रिसोर्सेज हैं, जितना टैलेंट है, एक बहुत बड़ा रिसोर्स है ह्यूमन रिसोर्स, यूथ का रिसोर्स है। अगर बात यहाँ पे यूटिलाइजेशन की हो रही है ना कि ये चीज़ें यूटिलाइज कैसे हो सकती हैं। एक बंदा है वो बिजनेस नहीं कर रहा, एक बिजनेसमैन से मेरी बात हो रही थी, वो कहता है मैं बिजनेस नहीं करता, मैं सरमाया नहीं लाऊंगा, मेरा सरमाया तो दूर की बात, मेरी जान महफूज नहीं कौमों है। की ज़िंदगी में कौमें बनने में बहुत वक्त लगता है, या थैली पे एक नस्ल में नहीं बनती, बनते बनते बनती है। मुझे और आपको हो सकता है आज ऐसा बेसिक काम करना पड़े कि जो कल तारीख का हिस्सा ही ना बने। नहीं, लेकिन मैं थोड़ा सा मेरी बात सुन लें, हो सकता है कल तारीख का हिस्सा ही ना बने, लेकिन जो कल काम होगा उसकी बुनियाद हमने रखी होगी जिस पर के वो काम खड़ा होगा। मेरा और आपका नाम नहीं आएगा। अब मेरी मजबूरी ये है कि मैंने तो नाम ज़रूर पैदा करना है, बिल्कुल लिहाजा मैं वो काम शुरू कर दूंगा कि जो नतीजा ही नहीं निकालेगा लेकिन नाम मेरा बना देगा। नाम बनाते हैं। तो कौमें वो लोग बनाते हैं जो कुछ जैसे बुनियाद रखते हैं। बुनियाद जैसे मिट्टी में होती है अंदर, ऐसे ही उनका नाम भी नहीं आता। नज़रियात से कौमें बनती हैं, आइडियालॉजी से कौमें बनती हैं, अखलाक बनाने पड़ते हैं उस आइडियालॉजी के। हमारे पास तो इस्लाम है, तौहीद है, इस पर मेहनत पड़ती है। तो जमातें हैं हमारे यहाँ काम कर रही हैं, मुख्तलिफ जमातें हैं जिन्होंने अफराद पर काम किया है। सबसे बड़ी जमात तबलीगी जमात है, उसके असरात भी हैं। अब वो इलीट का ही खेल है ना क्रिकेट, तो आकिब जावेद की बेटी की भी शादी हुई है और मोहम्मद यूसुफ की बेटी की भी शादी हुई है। तो काम हो रहा है, ये ना कहीं नहीं हो रहा है। ये जब सोसाइटी में प्रिवेल करेगा ना, ये छा जाएगा, तो फिर इस सोसाइटी के अंदर से वो जेन्युइन इनकलाब पैदा होगा। सर, एक तरफ तबलीग का काम हो रहा है, दूसरी तरफ उसी मस्जिद या मसाजिद से चप्पल भी चोरी हो जाते हैं। मेरी बात, गिलास को जंजीरों से बांधना पड़ता है। मेरे भाई ये बात, ये इंसानी माशरे के अंदर से जुर्म को आप कभी ख़त्म नहीं कर सकते। अगर ये मुमकिन होता तो कुरान में चोरी की सज़ा ना आई होती। अगर ये मुमकिन होता तो ज़िना की सज़ा कुरान में न लिखी होती। लिखा होता भाई मुसलमान तो चोरी करेगा ही नहीं, मुसलमान तो ज़िना करेगा ही नहीं। तुम फरिश्तों का माशरा नहीं है, इंसानों का माशरा है, जुर्म होगा। देखें ये कुछ चीज़ें जो समझने की, जो हमें नहीं मालूम है या हम समझना नहीं चाहते। इंसानों के बारे में हमेशा अक्सरियत को देखा जाता है। अक़लियत का हुक्म अक्सरियत के ऊपर नहीं लगाया जाता, अक्सरियत का हुक्म अक़लियत के ऊपर लगाया जाता है। जिस माशरे के अंदर या जिस पार्टी के अंदर अक्सरियत ठीक है, तो आप वहाँ के चंद अफराद के गलत काम को उसूल नहीं बनाएंगे, अक्सरियत को बनाएंगे। दूसरी चीज़ ये देखी जाती है, लीडरशिप को देखा जाता है। उसके आम अफराद, आम कारकुनों को नहीं देखा जाता, उसके लीडर्स को देखा जाता है कि उनका बर्ताव क्या है और तर्ज अमल क्या है, जिन्हें वो बुज़ुर्ग कहते हैं। ठीक है, उनको देखा जाएगा, नीचे वालों को नहीं देखा जाएगा। बाकी देखें, जो आपने मिसाल दी है चोरी की, अब एक इज्तिमा आम है, उसमें तो चोर भी दाढ़ी रख के आ सकते हैं। ठीक है ना, ये नहीं कि वो कोई तबलीगी जमात का बंदा ही चोरी करेगा, कोई चोर तबलीगी बन के आ जाएगा। उसने तो अपना पेशा वाराना जिम्मेदारी पूरी करनी है और वो रूप इख्तियार करना है जिस रूप में वो अपना पेशा जो है ना वो मुकम्मल कर सके। ये बिल्कुल आपका बड़ा वैलिड पॉइंट है, लेकिन मैं एक तो ये कहना चाह रहा था कि क्या दीन की जगह पैसा नहीं ले रहा, नंबर वन है, ले रहा है। और दूसरी बात ये है कि आप इन सारे सिस्टम का लास्ट में क्या हल बताएंगे। बाकी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं लोगों के, हमारे पास कोई 20 की तादाद में क्वेश्चंस पड़े जो हमने आपसे पूछे थे। आप कुछ उधार भी छोड़ दें, नहीं तो हाँ, वो मैंने इंशाल्लाह आपके लिए वो ड्यू है, वो जब आप आएंगे पॉडकास्ट पे तो करेंगे। तो सर, ये दीन की जगह जो पैसा ले रहे हैं, ये क्या माजरा है? देखिए, ये ज़्यादा बड़ी बुराई है। मादियत, दीन ने भी मादी सूरत इख्तियार कर ली है और हम दीन के भी ज़ाहिर के वो फॉलोअर बन गए हैं, उसकी रूह को हम छोड़ बैठे हैं। हम नीयत को नहीं देखते, खुलूस को नहीं देखते, ठीक है, लिल्लाहियत को नहीं देखते, उसकी रूहानियत को नहीं देखते। अब नमाज का भी ज़ाहिर देखते हैं कि भाई इसने तादील अरकान की है, हाथ कहाँ बांधे हैं, आमीन कैसी कही है। इन चीज़ों पर ही हमारे सारे झगड़े हैं। ये भी दीन का ज़ाहिरी पहलू है, बातिन तो असल में वो और चीज़ें। तो इसी तरह अब हम दीनी तालीम भी पैसा कमाने के लिए हासिल कर रहे होते हैं। ठीक है,
دینی جماعتیں بھی ہم اپنے دنیاوی مفادات کے لیے اور سیاسی ایشوز میں اپنا مقام بنانے کے لیے ان کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں. یہ ساری چیزیں قابل اصلاح ہیں. یہ غلط ہے, یہ بے دینی ہے, دین کے پردے میں بے دینی ہے. یہ میں کوئی جذباتی بات نہیں کر رہا ہوں, حقیقی دین کے پردے میں بے دینی ہے. ٹھیک ہے, تو مطلب یہ ساری چیزوں پر کام کرنے کی ضرورت ہے, اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. میں اس کی کوئی وہ نہیں کر رہا, وکالت نہیں کر رہا کہ سارے دیندار ٹھیک ہیں. بہت ساری چیزیں ہیں, لیکن میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس قوم سے مایوس ہونے کی بات نہیں ہے. ان تمام تر خرابیوں کے باوجود اس کا سفر بلندی کی طرف ہے. ان تمام تر خرابیوں کے باوجود اس کا مستقبل برائٹ ہے, روشن ہے انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ سر. شکریہ جی. آئی ہوپ کہ جلد انشاءاللہ تفصیلی آپ کے ساتھ پوڈکاسٹ ضرور ہوگی. ہوگی. جی آپ نے دیکھا کہ خالد محمود عباسی صاحب جو کہ بڑے کرٹیکل کویشچنز تھے, ہم لوگوں نے کچھ مخصوص کویشچنز ان کے سامنے رکھے ہیں, تو جلد انشاءاللہ ڈیٹیلڈ پوڈکاسٹ آپ کے سامنے آئے گی. تھینک یو.